ہے دعا لب پہ میرے شام و سحر یا اللہ، خم رہے تیری عبادت ہی میں سر یا اللہ۔ سب کا معبود ہے تو، سب کا ہی مالک ہے، حور و غلماں ہوں کہ ہوں جن و بشر یا اللہ۔ میں گنہگار ہوں، اقرار ہے جرموں کا مجھے، ہے مگر تیری کریمی پہ نظر یا اللہ۔ نور ایمان سے میرے دل کو منور کر دے، عمر ہو تیری اطاعت میں بسر یا اللہ۔ تیرے محبوب کے دربار کا سائل بن کر، فضل پر تیرے رہے میری نظر یا اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضور سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ۔ اور ایک درخت جس سے ہو گیا پانی جاری، کیسے ہوا یہ کرشمہ؟ آئیے ایک اور ایمان افروز واقعہ ہم سب سنتے ہیں اور سبحان اللہ کہتے جائیے گا۔ وہ ایک بڑا پیپل کا درخت تھا جس کی جڑیں زمین سے باہر تھیں۔ ایسا درخت آج تک کسی نے دیکھا بھی نہیں تھا، پر عجیب بات تو یہ تھی کہ اس سوکھے درخت کے پاس کچھ لوگ کھڑے تھے۔ ان کے لباس بھی کچھ الگ ہی انداز کے تھے، اور وہ کہہ رہے تھے، اے ہمارے خدا، تو نے ہمیشہ ہمیں پھل دیا ہے، ہمیں کھانا دیا ہے، پانی دیا ہے۔ یہ ساری جگہ جو آج ویران ہے، بنجر زمین ہے، یہ سب ہری بھری تھی، پر جب سے تو ناراض ہوا ہے دیکھ یہ سب بھی تو اجڑ گیا ہے۔ وہ ہاتھ جوڑے کھڑے تھے۔ پھر ایک بڑے بوڑھے آدمی نے کہا، چلو بھائی لوگوں، سر جھکاؤ، سجدہ کرو، تاکہ ہمارا دیوتا ہم سے راضی ہو جائے۔ آپ اور آپ کے ساتھی یہ سب انوکھا منظر دیکھ بھی رہے تھے، اور آپ تو ویسے ہی سب سمجھ گئے تھے۔ ایک مصاحب نے، یعنی آپ کے ایک شاگرد نے کہا، حضرت، یہ لوگ اتنے عجیب سے کپڑے پہنے ہیں اور دیوتا اس درخت کو کہہ رہے ہیں، حلیے سے تو مسلمان لگتے ہی نہیں، نہ ہی دعا مانگنے کا انداز ایسا ہے۔ آپ نے کہا اس کے بعد آپ آگے بڑھے اور ان کے اس بزرگ سے پوچھنے لگے، کون ہیں آپ لوگ اور آخر اس درخت سے ایسا کیوں کہہ رہے ہیں؟ ہم ہندو ہیں اور ہم اس درخت کو اپنا دیوتا مانتے ہیں۔ کئی سال پہلے یہ بہت ہرا بھرا تھا، اس لیے کہ اس میں پھل بھی لگتے تھے، اور سب سے بڑی بات یہ تھی کہ اس پیڑ سے جو بھی مانگو وہ ہمیں ملتا تھا۔ اور یہ آس پاس کا علاقہ جو دیکھ رہے ہو، لگتا ہے نا کہ یہاں کوئی زندگی نہیں، یہاں پہلے لوگ رہتے تھے، چرند پرند تھے، جانور بھی تھے یہاں پر، اور گھنا جنگل تھا یہاں ہم رہتے تھے، آبادی تھی، خوشحالی تھی۔ لیکن ایک بار ایسا ہوا کہ یہاں پر قہر اور عذاب آ گیا، ہمارا ہی دیوتا ہم سے ناراض ہوا، اور یہ ساری جگہ سوکھ گئی، ویران ہو گئی۔ ہمارے لوگ یہاں سے جا چکے ہیں، لیکن اب ہمارے پاس پانی کی کمی ہو رہی ہے۔ ہمارے گاؤں میں کئی سالوں سے پانی نہیں ہے، ہم دور دراز کے علاقے میں جا کر پانی بھر کے لاتے تھے، پر اب ہمارے لوگ تھک گئے ہیں، بچے بیمار ہو گئے ہیں، عورتیں کمزور ہو گئی ہیں، جانور لاغر ہو رہے ہیں اور بھوک سے مر رہے ہیں۔ پھر ہم نے سوچا کہ ہمارا یہ درخت دیوتا ہم سے ناراض ہے، تبھی ایسا ہو رہا ہے۔ سالوں سے ہمارے بڑے بوڑھے اس درخت کو مقدس مانتے آئے ہیں، ہمارے لوگ اس سے بے شمار فائدے اٹھاتے تھے۔ یہ صرف سایہ نہیں دیتا اور پھل نہیں دیتا، یہ بہت کچھ ایسا دیتا ہے کہ جو صرف دیوتا دیتے ہیں۔ اس لیے تب سے ہم نے جان لیا کہ یہی ہمیں زندگی دینے والا، زندگی کی خوشیاں دینے والا، ہمارے دکھوں کو مٹانے والا، ہماری سب دعائیں سننے والا ہے۔ اس لیے اسے ہماری بات بری لگی ہے تو ہم اس سے مانگ رہے ہیں، مدد مانگ رہے ہیں اور اسے منا رہے ہیں، شاید یہ ہم پر رحم کر دے۔ آپ رحمت اللہ علیہ نے طویل گفتگو سنی۔ اب آپ اس آدمی کے پاس آئے، اس بوڑھے آدمی کے پاس آ کر کہا، یہ درخت جو تمہیں سب کچھ دے رہا ہے، اس کے آگے سر جھکا رہے ہو، یہ تمہیں کچھ نہیں دے رہا ہے۔ ارے یہ تو خود مخلوق ہے، مطلب اس کو خود کوئی بنانے والا ہے، یہ تمہیں زندگی کیسے دے سکتا ہے؟ سوچو، کیا ایسا ممکن ہے؟ آپ کی بات سن کر بوڑھا غضبناک ہوا۔ یہ کیسی بات کر رہے ہیں؟ یہ ہمارا خدا ہے، یہ وہ درخت ہے جو ہم لوگوں کو بیماری سے نجات دلا کر شفا یاب کرتا رہا ہے، اس کے اندر سے نکلنے والا پانی امرت ہے، اور آپ کہتے ہیں یہ کچھ نہیں کر سکتا ہے؟ وہ لوگ بہت غصہ ہونے لگے کہ ایک تو ہماری پوجا کے بیچ آ کر ہمارے کام میں رکاوٹ ڈالتے ہیں، اوپر سے کہتے ہیں کہ یہ مقدس پیڑ ہمارا کوئی بھلا نہیں کر سکتا۔ آپ نے فرمایا، یہ تو سوکھ رہا ہے، یہ تو ختم ہو رہا ہے، تو کیا کسی کا رب ختم ہو سکتا ہے؟ جس نے اس پوری دنیا کو بنایا ہے، جس نے تمہیں جان دی ہے، اس پیڑ کو جانتی ہے، وہ کبھی ختم نہیں ہو سکتا۔ یاد رکھو، ختم ہونے والی چیز کبھی بھی خالق نہیں ہو سکتی، اس لیے تم اس سے مانگو جو سب کچھ دینے والا ہے، جو ہمیشہ ہے اور ہمیشہ رہے گا، جو ازل سے ہے اور ابد تک رہے گا۔ وہ کہنے لگا، کون ہے وہ
جو ہمیں دینے والا ہے، جو ختم نہیں ہو سکتا۔ جب سے ہوش سنبھالا ہے یہی دیکھا ہے کہ یہی درخت ہمیں پالتا ہے، تو جو ہمیں پالتا ہے اسی کو اپنا خدا مانیں گے۔ لیکن آپ فرمانے لگے یہ بات غلط ہے، اس سے مانگو جو سب کو پالنے والا ہے۔ لیکن ہم تو اسی سے مانگتے ہیں، اسی کو مانتے ہیں۔ وہ اپنی ضد پر قائم تھے۔ پھر آپ کہنے لگے اچھا ایک کام کرو، کسی ایسے انسان سے کہو جو اس پیڑ سے بات کرے، وہ بات کرے گا نا تو یہ درخت اس کی بات مان لے گا۔ تو وہ بوڑھا آدمی کہنے لگا ایسا آدمی ہمیں ملے گا کہاں؟ میں جو ان سب کا بڑا ہوں، میں اتنی دیر سے عمل کر کے یہاں بیٹھا ہوں اور اس کو منا رہا ہوں، میری بات تو نہیں سنتا ہے۔ تو وہ انسان کون ہوگا جس کی بات یہ درخت مانے گا؟ آپ فرمانے لگے اگر میں اس سے بات کر لوں تو تمہیں برا تو نہیں لگے گا؟ وہ کہنے لگے جس طرح ہم اپنے بزرگوں کو مانتے ہیں اس طرح آپ کو بھی مانیں گے۔ اگر آپ نے ہمارے درخت کو منا لیا۔ آپ مسکرائے اور فرمایا تو رکو، مجھے ذرا نماز پڑھنے دو۔ وہ حیرت سے آپ کو دیکھ رہے تھے کہ نماز کیا ہوتی ہے۔ آپ نے ان سب کے سامنے نماز کی نیت باندھی اور دیر تک نماز پڑھتے رہے، اور پھر اللہ تعالیٰ سے دعا کی یا رب کریم، تیرا کرم کہاں کہاں نہیں ہوتا، تو یہاں ہے، تو وہاں ہے، تیرا وجود تو ہر جگہ ہے، تو مقام میں بھی ہے، تو لا مقام میں بھی ہے، تیری کوئی سمت نہیں، تو ہر جگہ موجود ہے۔ اس درخت کو اگانے والا بھی تو ہے، کھلانے والا بھی تو ہے، اس پہ پھل لانے والا بھی تو ہے، اور پانی جاری کرنے والا بھی تو ہے۔ تیرے دین کی حیات کے لیے ہم نے یہ کام کیا ہے۔ میں تجھ سے دعا کرتا ہوں اس اسلام کے لیے جس کو تیرے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سنبھالا، ان کی آل نے جس کو اپنے مضبوط کندھوں پر اٹھایا۔ اسلام کو ہمیشہ اونچا رکھنا یا رب، لوگوں کو شرک سے بچا لینا۔ یہ اس درخت سے مانگ رہے ہیں جو خود تجھ سے مانگتا ہے، جو خود تیرے آگے سجدہ کرتا ہے۔ یہ تیری مخلوق ہے، لیکن انہوں نے اس کو خالق بنا دیا ہے۔ اس کو تو نے زندگی دی ہے، تو سب کو زندگی دیتا ہے، اور یہ پیڑ ہمیں فائدہ پہنچاتا ہے۔ ہر چیز کو تو نے انسان کے فائدے کے لیے بنایا ہے، لیکن یہ لوگ یہ بات جانتے ہی نہیں ہیں، یہ نا سمجھ ہے۔ یا اللہ ان کو دین کی طرف چلنے والا بنا دے، ان لوگوں کو بتا دے کہ تو ہی رب رحیم ہے، تو ہی ہمارا خدا ہے، اور ہمیں تیری ہی عبادت کرنی ہے۔ ہم سب کو اپنے آگے جھکنے والا بنا دے، اور تیرے سوا ہم کسی کے آگے سر نہ جھکائے۔ تو اس سے ہم بھیک مانگتے ہیں، عطا کر دے رب رحمان۔ پھر آپ اٹھے اور بزرگ سے کہا میں نے اپنے رب سے دعا کر لی ہے، غور سے دیکھو میں نے کس سے مانگا ہے؟ اس رب سے جو ایک ہے، جو واحد ہے، جس کا کوئی شریک نہیں، نہ اسے کسی نے پیدا کیا، نہ وہ کسی سے پیدا ہوا، لیکن وہ سب کا خالق ہے، وہ پاک ہے۔ میں نے دیکھو اس سے دعا مانگی ہے، اس سے مدد مانگی ہے، اب اسی کا کرشمہ دیکھنا۔ اس کے بعد آپ کے مبارک ہاتھ میں جو عصا تھا، عصا مبارک، اس کو آپ نے اپنے سیدھے ہاتھ میں لیا، اس میں الہی پڑھتے ہوئے اس سوکھے بے جان ناکارہ درخت کی طرف اشارہ کیا۔ عصا مبارک سے ایسی نور والی روشنی پھوٹی کہ وہاں کھڑے وہ پجاری دیکھ رہے تھے یہ کیا جادو دیکھ لیا، یعنی بغیر بات کیے، بغیر بات چیت کر کے، اس کو منائے بغیر، صرف اشارے سے نور کی کرن پڑتے ہی وہ درخت ایسا ہرا بھرا ہو گیا جیسے کبھی ایسا تھا ہی نہیں، بلکہ اتنا زیادہ پھلدار ہو گیا کہ پھلوں سے بہت سی ڈالیاں لڑکنے لگی۔ ابھی یہاں پر بس نہیں ہوا تھا، دیکھتے ہی دیکھتے اس پیڑ سے پانی کی ایسی دھارا بہنے لگی کہ لگ رہا تھا پانی کی ندی ہے جو اس درخت سے نکل رہی ہے۔ صاف شفاف میٹھے پانی کی ندی درخت سے جاری ہو گئی۔ وہ تو یہی سمجھ نہیں پا رہے تھے کہ ہوا کیا ہے۔ آپ نے فرمایا جاؤ اچھی طرح سے پانی سیراب ہو جاؤ۔ جب انہوں نے اس پانی کو پیا تو جو بیمار کھڑے تھے انہیں شفا مل گئی، جو چل نہیں پا رہے تھے وہ چلنے لگے، جن کے جسموں پر زخم تھے وہ زخم صحیح ہو گئے۔ لگتا ہی نہیں تھا کہ کچھ دیر پہلے جو ویران علاقہ ہے اب وہ ہرا بھرا ہو گیا، کھیت کھلیان اگ گئے، گھنا جنگل وہاں پر اگ گیا۔ وہ کہنے لگے ہم نے تو کبھی اتنا میٹھا لذیذ شیریں پانی پیا ہی نہیں، ہم نے تو کبھی اس طرف سے اس طرح پانی کی ندی نکلتے ہی نہیں دیکھی، یہ کیسا پانی ہے اور کہاں سے آ رہا ہے؟ آپ فرمانے لگے اے اللہ کے بندو، اس بات کی کھوج میں نہ رہو کہاں سے آ رہا ہے، ہاں یہ بات سمجھ لو کہ دینے والا کوئی انسان نہیں ہے، دینے والی وہ ذات ہے جو تمہارا اور میرا رب ہے، جو اس درخت کا بھی رب ہے۔ وہ کہنے لگے تو آپ جو پڑھ رہے تھے وہ کیا تھا؟ آپ نے فرمایا وہ عبادت ہے، وہ اصل عبادت ہے،
جو کہ کی جاتی ہے درختوں کے آگے ہاتھ جوڑ کر پوجا کرنا، اس کو منانا، یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے، بلکہ اس کو منانا بڑی بات ہے جو اس درخت کو بنانے والا ہے، اس کا خالق ہے، اس کو بنانے والا ہے۔ پھر آپ نے تفصیل سے ان کو بتایا کہ اللہ سبحانہ و تعالی کون ہے۔ اللہ کا کوئی بھی شریک نہیں، اللہ کا کوئی شریک ہو ہی نہیں سکتا، تو پھر آپ کون ہیں؟ اور آپ کے ہاتھ میں جو یہ عصا مبارک ہے، اس سے کیسے یہ پانی نکلنے لگا؟ اس درخت سے پانی کی ندی کیسے جاری ہو گئی؟ یہ تو پورا علاقہ جل تھل ہو گیا ہے۔ ایسا تو کبھی ہم نے دیکھا نہیں، نہ ہی کبھی ہمارے کسی بزرگ نے بتایا۔ آپ نے فرمایا یہ طاقت بھی اللہ تعالیٰ نے دی ہے، کیونکہ میں اس کو مانتا ہوں، میں اس کی عبادت کرتا ہوں، میں اس کو پوجتا ہوں، اور اس نے اپنے حکم سے یہ پانی یہاں سے بھیجا ہے۔ اللہ تعالیٰ جن سے محبت کرتا ہے، اے بندو سن لو، اللہ تعالیٰ جن سے محبت کرتا ہے ان کے کہے ہوئے کو پورا کر دیتا ہے، اور یہ خوش نصیبی ہے اس انسان کی کہ اس کا رب اس کو چاہے۔ کمال تو یہ ہے کہ ہمارا رب، ہمارا اللہ رب کریم ہم سے بہت محبت کرتا ہے۔ تو میرے ساتھیوں، یہاں پر کھڑے ہو کر اس درخت سے مت کہو کہ ہمیں پانی دے، ہماری پیاس کو بجھا دے، ہمیں کھلا پلا۔ اس کو دینے والا بھی اللہ تعالیٰ ہے، اس کو ہرا بھرا رکھنے والا بھی اللہ تعالیٰ ہے، اس کے اوپر سبزہ اگانے والا بھی اللہ تعالیٰ ہے، اس کو پھلدار کرنے والا بھی اللہ تعالیٰ ہے، اس کی جڑوں میں پانی پہنچانے والا بھی اللہ تعالیٰ ہے، اس زمین کو سیراب کرنے والا بھی اللہ تعالیٰ ہے، ذرے ذرے کو بنانے والا بھی اللہ تعالیٰ ہے۔ تو تم یہاں وہاں نہ جاؤ، یہاں وہاں نہ بھٹکو، اس خالق سے رجوع کرو، اس سے مانگو، تمہیں وہ یہاں نہیں دکھے گا، وہ دلوں میں، وہ شہرک سے بھی قریب، وہ نور ہے، نور ہے وہ۔ پھر آپ نے یہ مبارک آیت پڑھی، وَالنَّجْمُ وَالشَّجَرُ يَسْجُدَانِ، اور زمین پر پھیلنے والی بوٹیاں اور سب درخت اسی کو سجدہ کر رہے ہیں۔ آپ رحمت اللہ علیہ کے اس عمل سے ان لوگوں کے دل میں بھی نور ہی نور بھر گیا، اور وہ لوگ جو بھٹکے ہوئے تھے، گمراہ تھے، جن کے چہروں پر مایوسی تھی، وہ لوگ کہنے لگے کہ ہم بھی آپ کے رب کو مانتے ہیں، ہمیں کلمہ پڑھا دیں۔ اس کے بعد آپ نے انہیں کلمہ پڑھا دیا۔ وہ گاؤں والے لوگ آپ کی بات پر اس قدر خوش تھے کہ وہ آپ کے ساتھ اپنے گاؤں میں بھی گئے، اور وہاں جا کر اپنے لوگوں کو انہوں نے بتایا کہ یہ اللہ والے ہیں، درویش ہیں، اور انہی کی وجہ سے آج ہمارا درخت پانی دے رہا ہے، تو تم لوگ ان کے دین کو اپنا لو۔ پھر ان سب نے بھی عہد کیا کہ آج کے بعد ہم کسی چیز کی پوجا نہیں کریں گے، کسی کو اپنا خدا نہیں مانیں گے سوائے اللہ تعالیٰ کے، جو ہم سب کا خالق ہے، جو ہم سب کو بنانے والا ہے۔ سبحان اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو جی میرے پیارے ناظرین، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ امید کرتا ہوں کہ آپ سب دوست خیر و عافیت کے ساتھ ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو ہمیشہ خوش و آباد رکھے۔ تو میرے پیارے ناظرین اور میرے پیارے دوستوں، آج ایک بہت ہی زبردست ویڈیو ہے، آپ آخر تک ضرور سنیے گا، اور ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک اور نور سٹوریز چینل کو لازماً سبسکرائب کیجیے گا، تاکہ ہر اسلامک ویڈیو آپ کو بر وقت ملے۔ تو دوستوں، ایک گاؤں میں ایک بوڑھا شخص رہتا تھا، وہ ہمیشہ دوسروں کی مدد کرتا تھا، بھوکوں کو کھانا کھلاتا تھا، اور ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کرتا تھا۔ گاؤں کے باہر ایک سوکھا درخت تھا جسے منحوس سمجھتے تھے لوگ۔ ایک دن وہ بزرگ اس درخت کے نیچے بیٹھ کر دعا کرنے لگے کہ اے اللہ، ہمارے گاؤں میں خوشیاں اور برکت عطا فرما۔ چند ہی لمحوں بعد لوگوں نے حیرت سے دیکھا کہ درخت روز پانی کا ایک صاف چشمہ بہنے لگا۔ آہستہ آہستہ وہ بنجر زمین سرسبز ہو گئی، کھیت لہلہانے لگے، اور گاؤں میں خوشی آ گئی۔ لوگوں نے سمجھ لیا کہ اصل طاقت درخت میں نہیں بلکہ اللہ پر سچے یقین، نیک اعمال اور خلوص دل کی گئی دعا ہے۔ اور اس شخص کا، جو میں بوڑھے شخص کی بات کر رہا ہوں، اس کا نام ہے مشہور زمانہ شیخ عبد القادر جیلانی، جسے آج کل لوگ کہتے ہیں، غوث اعظم بھی کہتے ہیں۔ تو دوستو، کہ اللہ پر کامل بھروسہ، نیک اعمال، دوسروں کی مدد اور اخلاص سے کی گئی دعا کبھی ضائع نہیں جاتی۔ اخلاص سے کی گئی دعا کبھی ضائع نہیں جاتی۔ اللہ جب چاہے ناممکن کو ممکن بنا دیتا ہے۔ جیسے ہی اللہ کہتا ہے کن فیکن، ہو جا، تو پس وہ ہو جاتا ہے، اور مایوسی کے اندھیروں میں بھی امید کی روشنی پیدا کر دیتا ہے۔ تو دوستو، آج کی یہ ویڈیو آپ کو کیسی لگی نیچے کومنٹ میں ضرور بتانا، اور اگر آپ اس طرح مزید اسلامک ویڈیوز سے
لطف اندوز ہونا چاہتے ہیں، آپ کچھ سیکھنا چاہتے ہیں، تو نور اسٹوریز چینل کو ابھی سبسکرائب کیجیے گا۔ جزاک اللہ، اللہ حافظ۔